اب مسائل شروع ہو رہے مہر کی ادائیگی کے، بالکل ترتیب کے ساتھ مسائل فروعیہ، تدبیر منزل کی اصلاح۔ لا جناح علیکم، کوئی وبال نہیں ہے تم پر، ان طلقتم النساء، اگر تم طلاق دے چکے عورتوں کو، ما لم تمسوہن، اور ابھی تک چھوا تک نہ ہو ان کو، او تفرضوا لہن فریضہ، یا مقرر ہی نہیں کیا تھا ان کے لیے مہر۔ ایک خاتون سے نکاح ہوا، طلاق بھی ہو گئی، ابھی تک مہر کی بات نہیں ہوئی تھی اور ہاتھ بھی نہیں لگا سکے۔ ومتعوہن، اس کو جوڑا دے دو، علی الموسع قدرہ، مالدار پر اس کی توفیق کا، وعلی المقتر قدرہ، تنگ دست پر اس کی توفیق کے مطابق، متاعا بالمعروف، یہ فائدہ دینا ہے دستور کے مطابق، حقا علی المحسنین، یہ حق ہے نیک ککاروں پر۔ یہ وہ صورت ہے کہ میاں بیوی کا نکاح ہو چکا تھا، آپس میں ملاقات نہیں ہوئی تھی اور باقاعدہ مہر کا بھی تعین نہیں ہوا اور طلاق واقع ہو گئی، ایسی صورت میں جوڑا دیا جائے گا، مالدار قیمتی، متوسط اور کمزور غریب غریبانہ طرز۔ وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ، اور اگر تم طلاق دے چکے عورتوں کو، من قبل، اس سے پہلے، ان تمسوہن، کہ ان کو چھو لیتے، وقد فرضتم لہن فریضہ، لیکن مقرر کر چکے تھے ان کے لیے مہر، یہ رہے گا۔ پہلی صورت تو مہر مقرر نہیں ہوا تھا، کیونکہ او تفرضوا لہن عطف ما لم تمسوہن پر، ما لم تمسوہن وما لم تفرضوا لہن۔ مگر دوسری صورت یہ ہے کہ امتصاص تو نہیں ہوا مگر مہر کا تقرر ہو چکا تھا، فنصف ما فرضتم، بس آدھا دو گے جو تم نے مقرر کیا، کیونکہ ملے نہیں نا، الا یعفونا، مگر یہ کہ وہ معافی کرے، یا آدھا بھی نہیں دیتی، او یعفو الذی بیدہ عقدۃ النکاح، یا معاف کرے وہ آدمی جس کے ہاتھ میں گرا ہے نکاح کا، یعنی خاوند، اور خاوند کی معافی یہ کہ پورا چھوڑ دے، خاتون کی معافی یہ کہ آدھا بھی نہ لے، اور خاوند کی معافی یہ کہ پورا چھوڑ دے، نہیں پورا رکھ لے آپ۔ وَأَن تَعْفُوا، اور ایک مردو تم معاف کرو، یعنی بڑھا لو، اقرب للتقوی، یہ زیادہ نزدیک ہے پرہیزگاری۔ وَلَا تَنْسَوْا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ، بھولنا نہیں احسان کرنا آپس میں، ان اللہ بما تعملون بصیر، بے شک اللہ تمہارے اعمال کو دیکھ رہے ہیں۔ نکاح، طلاق، قسم، رضاعت، بہت سارے مسائل بیان ہونے کے بعد فرمایا حافظوا علی الصلوات، نمازوں کا بہت خیال رکھو۔ کئی نکاح اور طلاق قصے کہانیوں میں لگ کے کئی نماز ضائع نہ کرے، خوب حفاظت کرو تمام نمازوں کی، نماز وقت پر پڑھنا، فرض، واجب، سنت، مستحب، آداب کا خیال رکھنا، یہ حفاظت الصلاۃ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر کہا ہے کہ جو نماز کی حفاظت کرے وہ ہر چیز کی حفاظت کر سکتا ہے، اور جو نماز جیسی دولت ضائع کرے وہ ہر چیز ضائع کر سکتا ہے۔ کہاں دیکھ رہے ہیں بیٹھا ہوا، ٹیک لگایا ہوا، ان کے پیچھے آنا پڑے گا ان کو ڈنڈے لے کے، تیرے پیچھے بیٹھا ہوا ہے، باتوں میں لگا ہے شیطان، تمہیں کئی مرتبہ کہا ٹیک نہ لگانا، ٹیک لگانے ہیں پھر شیطان سے کم نہیں ہوتے، طویل درس ہوتا ہے، تھک جاتے ہو، جیسے ایسے وقت گزرتا ہے ٹیک ختم کیا کرو۔ حافظوا علی الصلوات، خوب خیال رکھو نمازوں کی، تمام نمازوں کی حفاظت ضروری ہے۔ والصلاۃ الوسطی، اور خیال خاص کر درمیانی نماز کی، یا خدا ہے۔ حضرت عائشہ فرماتی تھی میرا دل چاہتا ہے کہ میں اس آیت پر لکھوں آیل عصر، اس سے مراد نماز عصر۔ مشہور ہے کہ اس میں 23 یا 43 اقوال ہے، ما من صلاۃ الا قد فسرت بها، ہر نماز اس کی تفسیر میں مصداق بنائی ہے، حتی الاشراق والضحى وقیام اللیل والتہجد والقبلیہ والبادیہ، وہذا اعجب العجاب بل اغرب الغراب۔
اصل بات یہ ہے کہ یہ عصر کی جو نماز ہے یہ بہت ہی کام کی گھڑی ہے۔ عصر الاوقات نچوڑ، عصر محمد، آپ کا زمانہ تا قیامت گزشتہ امتوں میں ایسا ہے جیسے عصر کی گھڑی۔ علماء کہتے ہیں تمام انبیاء علیہ السلام کو نبوت و رسالت وقت فجر میں دی گئی اور اولیاء کو ولایت وقت عصر میں دی گئی۔ ابتدا میں یہ دو نمازیں فرض تھی، صلاۃ البردین فجر اور عصر۔ شب معراج میں 5 وقت شیڈول دے دیا گیا۔ عصر دن ختم ہوتا ہے، رات آنے لگتی ہے، ہر شخص کو کام کی پڑی رہتی ہے، تو میں نہیں نماز پڑھو۔ ترمذی شریف میں من فاتت و صلاۃ العصر، جس کی عصر فوت ہو گئی فکأنما وتر اہلہ و مالہ، گویا کہ اس کا اہل و مال سب غرق ہو گیا، تباہ ہو گیا۔ اتنا بڑا نقصان ہے۔ طالب علموں غفلت نہیں کرو، حفاظت کرو تمام نمازوں کی، بالخصوص نماز عصر کی۔ وقوموا للہ قانتین، اور کھڑے رہو اللہ کے سامنے عاجزی کے ساتھ۔ علماء نے آیت سے قیام کی فرضیت نکالی اور قانتین سے وطروں میں قنوت کا وجوب کہا ہے حنفیہ نے۔ ہمارے یہاں قنوت وطر واجب ہے، ترک پر سجدہ سہو ہے، ورنہ اعادہ وطر ہے ما دام الوقت باقی ہے۔ فَإِنْ خِفْتُمْ، اگر تم ڈرنے لگے، سفر ہے اور دشمن کا خوف ہے، فَرِجَالًا، پس پا پیادہ، رجال ہے جمع ہے راجل کی، راجل مانا پا پیادہ، اور رکبانا یا سواری کی حالت۔ جب نماز پا پیادہ ہو تو رک کر کے پڑھنی پڑے گی، اور جب سواری میں ہو تو گھوڑا یا اونٹ چلے گا اور آپ کی نماز ہو رہی ہو۔ امام شافعی کے نزدیک و احمد و مالک کے ہاں چلتے ہوئے بھی نماز ہو سکتی ہے۔ اور جساس رازی نے یہاں کہا ہے، توبہ، آلوسی بغدادی نے روح المانی میں، لو انصفت لقلت ان الآیت مع الشافعی، لیکن یاد رکھو کہ امام بخاری نے یہاں تفسیر امام ابو حنیفہ کے مطابق کی ہے، کتاب التفسیر، اور انہوں نے اس طرح کہا ماشین علی اقدامکم علی الارض، یہ دیکھیں پاؤں ٹھہرا کے کھڑے رہو تب نماز ہوگی، یہ نہیں کہ آپ پاؤں اٹھائے چلنے لگے اور نماز ہو رہی ہے۔ اگر یہ نماز ہوتی تو غزوہ خندق میں قضا ہونے کی کیا ضرورت تھی؟ اور یہ کہنا کہ غزوہ خندق کے وقت یہ نازل نہیں ہوئی تھی، اس سے زیادہ کمزور بات دنیا میں نہیں۔ یہ آلوسی کر سکتے، کوئی اور نہیں کر سکتا، کیونکہ وہ 48 سال تک تو شافعی رہا ہے، 48 سال کے بعد حنفی ہوا ہے، اور ہر شخص پر قرآن مذہب کا اثر ہوتا ہے۔ یہ سورت بقرہ مدینہ منورہ میں اول ما نزل ہے، تو 5ویں ہجری میں خندق ہوئی ہے، تو 5 سال تک سورت نہیں آئی ہے۔ اس سے زیادہ کمزور بات احاطہ تفسیر میں کسی نے نہیں کہی ہوگی۔ آیت نازل ہو چکی ہے، لیکن آیت کا معنی یہ نہیں ہے کہ چلتے ہوئے پڑھو، روک کے پڑھو، اور روک کے پڑھ نہیں سکتے تھے، حالات خندق میں بہت کشیدہ تھے۔ ملا اللہ بیوتہم وقبورہم نارا کما شغلونا عن الصلوات والصلاة الوسطی۔ بس اگر تم کو خوف کی کیفیت پیش آئی، فرجالن، پس پاپیادہ، اور رکبانن، یا سوار ہو کر،
فَإِذَا أَمِنْتُمْ، پس جب تم امن سے ہوئے تو پھر تو سواری کی حالت میں نہ پڑو. فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ، یاد کرو اللہ کو جیسے تم کو سکھایا ہے. مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، جبکہ تم نہیں جانتے تھے. یعنی وہ عذر کی کیفیت پھر جاری نہ کرو. وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ، وہ لوگ جو فوت ہوتے ہیں تم میں سے. وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا، اور چھوڑ مرتے بیویوں کو، بیویاں رہ گئی. وصیۃ لأزواجہم، وصیت کر لے بیویوں کے بارے میں. متاعًا إلی الحول، کہ 1 سال تک فائدہ دے، غیر اخراج، گھر سے نہ نکالی جائے. علماء لکھتے 4 مہینے 10 دن والی آیت ناسخ ہے اور یہ منسوخ ہے. اور یہ وصیت اس لیے کی جاتی تھی کہ اس وقت خاتون کی وراثت نہیں آئی تھی. فَإِنْ خَرَجْنَا، پس اگر اس درمیان میں نکلی، یعنی 1 سال پورا ہو گیا پھر عورتیں نکلی. فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، کوئی وبال نہیں ہے تم پر. فِيمَا فَعَلْنَا، وہ جو عورتیں کر گزرتی ہے. فِي أَنفُسِهِنَّ، اپنے بارے میں. مِن مَّعْرُوف، دستور کے مطابق. وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، اللہ غالب اور حکمت والے ہیں. وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ، اور تمام طلاق شدہ عورتوں کو فائدہ دینا ہے دستور کے مطابق. حقاً علی المتقین، یہ حق ہے پرہیزگاروں کے ذمہ. مشہور ہے کہ جن کا مہر نہیں ہے ان کو جوڑا دینا واجب ہے، اور جن کا مہر ہے ان کو جوڑا دینا مستحب ہے. لیکن عبد ابن حمید امام الحدیث نے اپنے مسند عبد ابن حمید میں امام حسن بصری کے حوالے سے نقل کیا کہ تمام قسم کی مطلقات کو جوڑا دینا مستحب ہے. کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ، یوں بیان فرماتے اللہ تم کو احکام. لعلکم تعقلون، تمہیں عقل سے کام لینا چاہیے.